اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 18ویں تاریخ ہے اور چل لمحہ اور باقی ہے اور جائیں گے جو شب دل خراش ضربت امیر المومنین علیہ السلام اور پہلی شب قدر، لہذا جو شبائے قدر کے اعمال ہیں اور تقریباً جو ہے ہر اور 100 رکعت نماز ہے پڑھے، اور بہتر ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، یا جس کی نماز قضا ہو تو پھر وہ قضا نماز یعنی پنجگانہ نماز جو قضا ہو وہ قضا نماز پڑھے، 6 دن کی قضا نماز پڑھے۔ اور اگر کسی کی نماز اس کے ذمے ہو قضا نماز واجب کہ جو بڑے بیٹے پہ واجب ہے، یعنی باپ جو ہے پروردگار کی نافرمانی نہ کرتے ہوئے اگر نماز قضا ہو گئی ہے، اور ماں کی قضا نماز یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ماں کی قضا نماز پڑھے۔ تو قضا نماز اگر بڑے بیٹے کو شک ہو کہ آیا باپ کے ذمے قضا نماز تھی یا نہیں ہے نا، تو پھر اس پہ واجب نہیں ہے، پھر اس پہ کچھ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر بڑے بیٹے کو یہ معلوم ہو کہ باپ کے ذمے قضا نمازیں تھی، اب شک ہو کہ باپ نے وہ نماز قضا پڑھی تھی یا نہیں ہے نا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے نا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نمازوں کو پڑھے۔ اور اگر اس کے ذمے قضا واجب نماز ہو یا کسی کی قضا واجب نماز اس کے ذمے ہو، تو وہ اپنی بھی قضا نماز اگر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی جو بھی پہلے پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر جو ہے قضا نماز اس کے ذمے ہو، واجب قضا نماز اس کے ذمے ہے، تو وہ جو ہے مستحبی نماز بھی اگر بیٹا پڑھ رہا ہے تو پھر اپنے وظیفے کے مطابق جو ہے وہ عمل سے حساب سے وہ اپنے وظیفے کے مطابق جو ہے وہ پڑھے گا، اپنے وظیفے کے مطابق جو ہے وہ پڑھے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مثلا جو ہے مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز میں جو ہے الحمد اور سورہ بلند آواز سے پڑھے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے وظیفے کے مطابق جو ہے پڑھے گا تو پھر وہ بلند آواز سے پڑھے گا۔ اب اگر جو ہے باپ کے مرتے وقت بڑا بیٹا جو ہے وہ نابالغ ہو یا دیوانہ ہو، تو پھر اس پہ واجب نہیں ہے کہ بالغ ہو کر جو ہے وہ قضا نماز پڑھے، یا دیوانہ ہے تو عاقل ہو جائے، باپ کے مرنے وقت جو ہے دیوانہ ہو تو پھر اس پہ واجب نہیں ہے کہ عاقل ہو جائے تو پھر وہ باپ کی قضا نماز پڑھے۔ اور وہ الگ ہے مسئلہ مثلاً کہ انجام دے، بہتر ہے پھر جو ہے نا کسی پہ کچھ واجب نہیں ہے اور جو ہے کر لے۔ تو قضا نماز ان ایام میں قضا نمازیں اپنی پڑھے، 6 دن کی قضا نمازیں پڑھ لے۔ اگر جو ہے نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو دیکھیں فوراً پڑھنا یہ تو واجب نہیں ہے، لیکن جو ہے کوتاہی نہ کرے، تاخیر نہ کرے، کہ مثلا جو ہے صبح کی نماز
قضا ہو گئی تو اب یہ واجب نہیں ہے کہ مثلاً کہ فوراً یعنی مثلاً اٹھا 8 بجے، تب یہ واجب نہیں کہ 8 بجے اٹھ گیا تو 8 ہی بجے یا 7:30 8 ہی بجے یا 9 بجے پڑھ لے، یہ واجب نہیں ہے کہ فوراً جو ہے اسی وقت پڑھ لے، لیکن پڑھنے میں کوتاہی نہ کرے، ہے نا کہ چلو قضا ہے نا پڑھ لیں گے، کبھی پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، 10 دن کے بعد پڑھ لیں گے، شام کو پڑھ لیں گے، ہے نا دوپہر کے بعد پڑھ لیں گے، تو کوتاہی نہ کرے، قضا نماز پڑھنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اب اگر جو ہے کسی شخص کی نماز 4 رکعتی قضا ہو اور اسے معلوم نہ ہو کہ وہ 4 رکعتی کون سی ہے، مثلاً جو ہے اس کی ایک 4 رکعتی نماز قضا ہو جائے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ 4 رکعتی نماز جو ہے ظہر کی تھی یا عشاء کی تھی، یہ جو ہے علم نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ ایک 4 رکعتی نماز قضا ہو گئی ہے، لیکن یا عشاء کی ہے، ظہر کی ہے یا عشاء کی ہے، تو ایک 4 رکعتی نماز بلند اور آہستہ آواز پڑھنے کے مسئلے سے لے کر وہ اپنے تو وہ آہستہ پڑھے، اسے جو ہے اختیار ہے، جو ہے مدہوشی کے عالم میں ہو یا سوتا رہا ہو اور اس کی نماز قضا ہو گئی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس نماز کو پڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے مثلاً انسان مدہوشی میں ہو یا اسی طریقے سے مثلاً جو ہے معین وقت میں منت ماننے کی وجہ سے معین وقت میں منت مان لیا ہو کہ اس وقت جو ہے ہم انجام دیں گے، اور معین وقت میں منت مانا ہو اور اس معین وقت میں وہ انجام نہ دے، ہے نا، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وقت معین کر لیا ہو۔ لیکن عید الفطر اور قربان ہے نا یہ جو ہے اس کی قضا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت جو حالت حیض یا نفاس میں جو نمازیں نہ پڑھی ہو تو اس نماز کی بھی قضا نہیں۔ تو اب اگر مثلاً کسی کو یہ معلوم ہو کہ نماز قضا ہوئی ہے لیکن یہ علم نہ ہو کہ کتنی نماز قضا ہوئی ہے، مثلاً جو ہے مثال کے طور پہ اسے یہ تو معلوم ہے کہ صبح کی 2 نماز قضا ہوئی ہے یا 3 قضا ہوئی ہے یا 4 قضا ہوئی ہے، تو اسے معلوم نہیں ہے، تو اب جو ہے چھوٹے عدد کے حساب سے یعنی 2 صبح کی قضا نماز پڑھ لے تو کافی ہے نا۔ مثلاً جو ہے صبح کی نماز قضا ہوئی، اب اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ صبح کی جو ہے 10 نمازیں قضا ہوئی ہیں یا 11 قضا ہوئی ہے یا 12 قضا ہوئی ہے، تو اگر 10 پڑھ لے یعنی یہاں سے سوچ رہا ہے کہ چھوٹے عدد کے حساب سے، تو اگر 10 پڑھ لے تو کافی ہے، لیکن اتنا پڑھ لے کہ اسے جو ہے یقین ہو جائے کہ جتنی نماز قضا ہوئی تھی سب قضا جو ہے پڑھ لی ہے، یعنی معلوم ہے اس کی نماز قضا ہوئی لیکن جو ہے اسے یہ یقین ہے کہ ہماری صبح کی نماز جو ہے 10 سے زیادہ قضا نہیں ہوئی ہے، تو پھر اتنی نماز پڑھ لے، یعنی اتنی نماز پڑھے کہ تاکہ اسے جو شبہ قدر ہے اور یہ جو ایام ہے تو اس میں جو ہے انسان جو ہے جو نمازیں قضا ہوئی ہے نا قضاء عمری وہ جو ہے شبوں میں پڑھے کہ پہلی شب قدر ہے، دوسری شب قدر ہے، اس کے بعد جو ہے تیسری شب قدر ہے، تو ان شبوں میں جو ہے یا 100 رکعت نماز 2 رکعت کر کے، اور بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، یا پھر یہ نماز قضاء عمری جو ہے وہ پڑھے ان شبوں میں۔ اور غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، استغفار کرنا پروردگار کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے، یعنی ایک تسبیح کم سے کم 100 مرتبہ پڑھے،
اور لعنت اللہ نماز پڑھے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید، 2 رکعت نماز ہے نا، اعمال شب قدر کی نیت سے، باقی سب صبح کی طرح، اور جو ہے 2 رکعت زیارت امام حسین علیہ السلام، اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا بہت زیادہ نا فضیلت ہے، ثواب ہے، اور دعائیں ہیں، قرآنی اعمال ہے، سر پہ رکھ کر جو عمل دعا، اور جو ہے معصومین علیہ السلام پروردگار کا نام اسما لے کر 10 مرتبہ، اور ان شبوں میں دعائیں جو شن کبیر پڑھے، اور دعائیں ہیں، دعائیں توبہ اور دیگر جو ہے دعاؤں کی تلاوت کرے، اور پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے۔ دیکھیں آج کل جو معاشرہ ہے، جو حالات ہیں، جو زمانہ چل رہا ہے، پورا شوب ماحول ہے، اور ہر طرف جو ہے ہاہاکار مچا ہوا ہے، یہ کورونا جو وبا ہے یہ ایک کہ دیگار نے جو ہے جو دروازہ کھول رکھا ہے کہ یہ تو یوں ہی رحمت اور برکت اور فضیلتوں اور عظمتوں اور دعاؤں کی قبولیت اور توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے یہ جو شب ہے نا کہ جنہیں اس شبوں کو، شب قدر کو جو ہے ماہ رمضان کا دل کہا جاتا ہے، دل، تو یہ جو شبیں ہیں شب قدر کہ اب آپ دیکھیں خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، یعنی یہ رات جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 84 سال تقریباً 83 سال، یعنی ایک رات جو ہے آپ دیکھیں تو روایت میں یہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کا نزول ہوتا، یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، یعنی پوری رات جو ہے، بہترین رات پروردگار جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آج کی رات شبیں، یہ جو شب قدر ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا، اور یہ جو شبیں ہیں، پہلی شب کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی شب قدر میں تقدیر، یعنی شب 19 میں تقدیر لکھی جاتی ہے، اور شب 21 میں دوبارہ تائید ہوتی ہے، اور شب 23 میں جو ہے اس پہ مہر لگا دیا جاتا ہے نا، سائن ہو جاتا ہے، امضا ہو جاتا ہے، اور یہی شبیں ہیں کہ خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا نا، اس میں جو ہے تقدیر لکھا جاتا ہے، تمام چیزیں جو ہے، موت کا وقت معین ہوتا ہے، رزق، تمام چیزیں جو ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ یہی شبیں ہیں کہ انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو سعادت مند بنا سکتا ہے، یعنی انسان کے اختیار میں ہے کہ چاہے تو انسان سعادت مند بنا سکتا ہے اپنے آپ کو، نہیں تو پھر جو ہے انسان پچھڑا رہ جائے، سخاوت مند ہو جائے۔ تو یہ جو شبیں ہیں کہ خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ گروہ بدبخت ہے کہ جو ان شبوں کو پا جائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے نا۔ 3 گروہوں کے لیے فرمایا کہ ایک تھی والدین وہ راضی نہ کر سکے، والدین آگ کر دے اور ہمارا نام آئے اور صلوات نہ بھیجے، تو فرمایا کہ وہ گروہ بدبخت ہے کہ جو ان شبوں کو پا جائے اور ان شبوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ہے، پروردگار وہ جو ہے بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے کہ انسان جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، اور جو ہے وہ مایوس ہو جائے اور کوئی اہم ضرورت ہو اور اس کی ضرورت پوری نہ ہو،
تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے کتنا ادھر ادھر جو ہے نا در بدر ٹھوکر کھاتا ہے، کتنا پریشان رہتا ہے کہ ہم کون سا راستہ نکالیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، لیکن جو ہے پروردگار جو ہے وہ آواز دے رہا ہے، پروردگار جو ہے وہ بلا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو شبیں ہیں، شب قدر، ہمیں چاہیے کہ ان شبوں سے ہم جو ہے استفادہ کریں، یعنی کثرت کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، پروردگار کا شکر بجا لائے، ہے نا، کہ پروردگار نے ہمیں یہ موقع دیا ہے نا، موقع دے پروردگار کہ ان شبوں میں ہے نا ہم موجود ہیں۔ لہٰذا وہ تو ایسے تو ہم سال بھر ہے نا شب میں سوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ جو شبیں ہیں، شب قدر، انسان کو چاہیے کہ ان شبوں سے جو ہے وہ استفادہ کرے، یعنی کثرت کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے اور دعا کرے۔ تو پہلی شب جو شب قدر ہے، تو پہلی شب جو ہے شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ تو دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہے یہ عبادت ہے، جس طریقے سے یہ عبادت ہے اسی طریقے سے ذکر علی بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ تمام جو ہے نماز، دعائیں، یہ تمام چیزیں عبادت ہے۔ اسی طریقے سے علی کے فضائل کو سننا، بیان کرنا، علی کی مظلومیت کو یاد کر کے رونا یہ بھی عبادت ہے۔ لہٰذا اب اگر جو ہے انسان عمل انجام دے رہا ہے اور اہل بیت کے علی ابن ابی طالب کے مصائب کو سن کر یا سوچ کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، تو دیکھیں یہی آنسو جو ہے اعمال کی قبولیت کے ضامن بن جائیں گے۔ دیکھیں اعمال میں ہو سکتا ہے کہ ریاکاری جو ہے نا پایا جائے، لیکن جو دل سے آنسو نکلتا ہے غم میں، تو اس میں جو ہے ریاکاری نہیں ہوتی۔ تو یہی آنسو کہ جو اہل بیت کے غم میں، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے غم میں اگر آنسو نکلے اور آنسو نکلتے ہوئے اس اعمال کو، عبادت کو انجام دیں گے، تو یہی آنسو جو ہے کہ شب کی جو شب قدر ہے، پہلی شب قدر ہے اور ضربت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ لہٰذا جو ہے آپ حضرات سے، ناظرین سے درخواست ہے کہ تمام جو ہے مومنین اور مومنات کے لیے، ہر شخص کے لیے دعا کریں، اور خاص طور سے اس بیماری اور جو وبا ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہر ایک کے لیے دعا کریں، اور کثرت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو یہ وبا ہے، بیماری ہے، اسے برطرف فرما، اور اس وبا اور بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور جو بھی اس وبا، اس بیماری میں مبتلا ہیں، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ، کہ انہیں جو ہے شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو لا اولاد اسے اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار کریم مریض ہے جہاں کہیں بھی ہیں، گھر پہ ہیں یا ہاسپٹل میں ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار انہیں شفاء عاجل اسباب مہیا فرما۔ ہمارے مقامات مقدس کی تحفظ فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فیاض السعد فکل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حداد اسکن واردکا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ربنا۔